دماغ کمپیوٹر کے اصولوں پہ چلتا ہے اور کمپیوٹر میں کوئی چیز ہم آسانی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بظاہر ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ چیز پھر بھی وہاں موجود ہوتی ہے, تو کوئی اس کو ریسٹور کر سکتا ہے. تو وہ تو انسانوں نے کمپیوٹر بنایا تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اسے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن کوئی ماہر سارا اس کو واپس حاصل کر سکتا ہے, ریٹریٹ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ واز دیئر. تو انسانی دماغ اس سے بھی بڑا کمپیوٹر ہے کہ جس میں جو چیز ایک دفعہ ریکارڈ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے, اور اس کو ڈیلیٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ یہ عام کمپیوٹرز میں کیا جا سکتا ہے. نئی لرننگ جو ہے جب ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, جیسے نئے رستے جب بن جاتے ہیں پانی کے تو پرانے رستے آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتے ہیں, گھاس آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ رستے جو ہیں ختم ہو گئے ہیں. لیکن اگر فورینزک کرایا جائے آج کی زبان میں تو وہ رستے اپنی جگہ موجود ہوں گے. تو اس وجہ سے بیسٹ تو یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شروع میں ہی اتنا کام کریں کہ وہ بری عادتیں سیکھیں ہی نہ, اسٹریٹ وے سیدھا اچھی عادتوں کی طرف چلے جائیں. ویسے 99% ہمارے ماحول میں یا دنیا کے ماحول میں انسان پہلے بری عادتیں سیکھتا ہے زندگی کے پہلے چند سال, 18-20 سال, اور اس کے بعد باقی ساری زندگی اپنی بری عادتوں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے, اپنی بری عادتوں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے. اور یہ جو پروسیس ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک کہ اس کے اندر اینیمل بھی ہوتا ہے, جیسے باقی سارے جاندار ہمیں نظر آتے ہیں, تو انسان کے اندر بھی ایک اینیمل ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. وہ اینیمل ہے جس کو بھوک لگتی ہے, وہ اینیمل ہے جو روتا ہے, وہ اینیمل ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑتا ہے. وہ اینیمل ہے جو کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے, وہ بھی اینیمل ہے, اسے چم برین کہتے ہیں. تو وہ چم برین ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک انسان بھی دنیا میں آتا ہے جو کہ لرن کرتا ہے, اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے, اپنے آپ کو پالش کرتا ہے, وہ انسانیت کی معراج کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے. لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کا جو چم برین ہوتا ہے وہ گرو کر چکا ہوتا ہے. چم برین پورے آفتاب کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. ہیومن برین جو ہوتا ہے وہ زیرو پہ ہوتا ہے, زیرو. جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو کوئی عقل مت نہیں ہوتی, اس کی کوئی سوچ بچار, کوئی کیپیبلٹی, کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ زیرو ہے, زیرو. اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, اس کو پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ روتا ہے, وہ ماں کو یاد کرتا ہے تو وہ روتا ہے. اس کو رونے دھونے, فساد کرنے, جھگڑا کرنے, ان چیزوں سے بڑا اس کا شغف ہوتا ہے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ہیومن برین ہے, جو انسان کے شرف کی بات ہے, وہ زیرو پہ ہوتا ہے. اور وہ پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ جب ماں اس کو 2 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں باتیں سکھانا شروع کرتی ہے تو وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. ہیومن بینگ ڈیولپ ہونا. ماں اس کو کہتی ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے, یہ ویسا ہوتا ہے. اور وہ اپنی ماں سے اور باپ سے اور ارد گرد اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے. پھر وہ اسکول جاتا ہے, مسجد جاتا ہے, پھر وہ کالج جاتا ہے, پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے. تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اور اس دوران جو اینیمل برین ہے اس کی گروتھ رکی رہتی ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, اس کی گروتھ رکی رہتی ہے. چاہے جائے کہ وہ بری سوسائٹی میں جائے, اسکول جانے کی بجائے بری سوسائٹی میں جائے تو پھر اس اینیمل کی گروتھ بھی شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ غلط لوگوں میں اٹھے بیٹھے, جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے, لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے, تو پھر اس کے اینیمل برین کی گروتھ بھی ہوتی ہے. تو دونوں کی جو گروتھ ہے پیدائش کے ٹائم پہ اس میں اینیمل برین بہت آگے ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس کو اسکول, کالج, یونیورسٹی
اور اچھی صحبت میں جانے کا موقع ملے تو پھر یہ ہیومن برین آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اینیمل برین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر بندہ بری سوسائٹی میں چلا جائے اور نشے کرنے لگے اور جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو اینیمل برین اور زیادہ تگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو کشمکش ہے وہ ہیومن برین یعنی انسانی برین کے درمیان اور اینیمل برین کے درمیان، جو اینیمل پارٹ ہے اور جو ہیومن پارٹ ہے، اس کے درمیان کشمکش چلتی رہتی ہے. اور اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے ہیومن برین پہ یا ہیومن سائیڈ آف دی برین پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے، جو کہ عام طور پر زندگی کے پہلے 20-25 سال بہت کام کیا جاتا ہے، جب لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید سیکھنے کی، مزید لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان فیکٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اینیمل برین ہے وہ شروع سے تگڑا ہوتا ہے اور جو ہیومن برین ہے وہ آہستہ آہستہ تگڑا ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہیومن برین کو اینیمل برین سے تگڑا رکھیں. اگر ہیومن برین تگڑا ہوگا اینیمل برین سے تو کیا ہوگا؟ بندہ راشنل زیادہ ہوگا، اچھے کام کرے گا اور آسانی سے کرے گا، اس کی ول پاور کام کرے گی، وہ لاجیکلی سوچے گا. جو ہیومن برین ہے وہ برے کام سے منع کرے گا تو اینیمل برین چپ کر کے وہ بات مان لے گا. لیکن اگر ہیومن برین کمزور ہو تو اینیمل برین پھر جو مانگے گا وہ irrational ہو جائے گا اور جو ہیومن برین ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو آپ یوں سمجھے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم دو ہیں. ایک ہمارے اندر ہیومن برین ہے اور ایک ہمارے اندر اینیمل برین ہے. اینیمل برین کا صرف کام ہے کہ سروائیول ہے، اس نسل کا سروائیور، اس نے سروائیول کرنا ہے. جبکہ ہیومن برین جو ہے وہ ویلیوز کو دیکھتا ہے، وہ دنیا کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، وہ فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی خوشی اور دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے. اور آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ پیدائش کے ٹائم پہ اینیمل برین تگڑا اور ہیومن برین کمزور ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پھر اینیمل برین جو ہے وہ رکنا، گرو کرنا بند ہو جاتا ہے اور ہیومن برین آگے چلتا رہتا ہے. لیکن اینیمل برین کو اس وقت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خرابی کا دوبارہ کہ جب وہ بری سوسائٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ بھی گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے زیادہ محنت یا سمارٹ ورک جو ہے اپنے ہیومن برین پہ کرنا ہے یا اینیمل برین پہ کرنا ہے. ہمارا مذہبی کانسیپٹ بھی ہے، قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک چیز نفس امارہ ہوتا ہے. نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو خرابیاں کرنے والا نفس ہے، جو برے کام کرنے والا نفس ہے، ہمارے مذہب کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق نفس امارہ ہمارا وہ نفس ہوتا ہے جو جسے نفسانی خواہشات بھی کہا جاتا ہے، جو برے کاموں کی طرف اکساتا ہے. اور ہمارے اندر قرآنی آیات کے مطابق ہی ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو کہ ہیومن برین جسے سائیکالوجی کہتی ہے. اور وہ نفس لوامہ جو ہے وہ منع کرتا ہے، نفس امارہ کے کام کو دیکھ کے وہ اسے منع کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نقصان دہ کام ہے، اس سے بچ کے رہو. اور نفس لوامہ جو ہے یہ ہیومن برین کی طرح ہے اور نفس امارہ جو ہے وہ اینیمل برین کی طرح ہے. اور ان دونوں کے درمیان تسل یا چپکلش چلتی رہتی ہے. اور اگر نفس لوامہ جیت جاتا ہے تو پھر قرآنی آیات کے مطابق اسے ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ کہ ہیومن برین جیت گیا اور اس کی بات مانی جا رہی ہے اور اینیمل برین ہار گیا اور وہ چپ کر کے دبک کے بیٹھ گیا اور اس کی بات منوانے کی وہ کوشش نہیں کر رہا. تو جو نفس لوامہ ہے جب وہ جیت جاتا ہے اور بہت مارجن سے جیت جاتا ہے تو بندہ بڑا مطمئن نظر آتا ہے.
تو اس کو ہم پھر نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، لب لباب بتا رہا ہوں. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جب کسی کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یعنی نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم میری جنت میں آ جاؤ. یہ جو تصور ہے جنت میں آنے کا، یہ نفس مطمئن کے ساتھ ہے. سائنسدانوں نے ان کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور اس کو ہم اینیمل برین کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم ہیومن برین کہہ دیتے ہیں. لیکن مذہب نے اپنے انداز میں بالکل سیم کانسیپٹس، جو ڈیوائن کانسیپٹس ہیں، وہ بیان کر دیے. اور سائنس نے اپنی جدوجہد کر کے، اپنی ایکسپلوریشن کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی، تو وہی چیز سامنے آئی. کوئی بھی بندہ کہیں بھی کوئی سچائی تک پہنچنے چاہے تو وہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ دوسرے کسی بندے سے کئی ہزار میل دور ہو اور دونوں سچائی کی تلاش میں ہو، تو وہ ایک ہی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ آپ کا یعنی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کے مطابق آپ چاہیں تو سائنس سے بھی فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو مذہب سے بھی فائدہ اٹھائیں. لیکن ہمارے اندر جو ایک بغاوت کرتا ہوا اینیمل ہے، اس کے اوپر قابو پانا ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنی جو ول پاور ہے، جب اس کو ایکسرسائز کریں تو وہ کامیاب ہو. اگر ہم سوچیں کہ ہم وزن کم کریں گے تو ہم کر سکیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم چھوڑ سکیں. ٹائم ایکچولی اہم ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس ٹائم میں آپ کرتے کیا ہیں. اگر کوئی بچہ روزانہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے اور دھیان کتاب کی طرف نہیں ہے، دھیان ادھر ادھر ہے، اور دیکھنے میں وہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے روز، تو اس کا امتحان میں نتیجہ کوئی زیادہ نہیں اچھا آئے گا. لیکن اگر کوئی بچہ 3 گھنٹے روز پڑھتا ہے اور فوکسڈ ہو کے پڑھتا ہے اور پوری توجہ سے پڑھتا ہے، تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا. تو ٹائم کی اپنی جگہ ہے اہمیت، لیکن اصل اہمیت ہے کہ کسی کا فوکس کتنا ہے، کسی کا ٹارگٹ کیسا ہے. اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ ہماری ہیومن فیلنگ کی رکاوٹ آتی ہے. ہم لوگوں کو سب سے بڑی دشواری کا جو سامنا ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگز سے ہوتا ہے. جب ہماری فیلنگز اچھی نہیں ہوتی تو ہماری ول پاور نیچے گر جاتی ہے. جب ہماری فیلنگز نہیں اچھی ہوتی تو ہمارا اینیمل برین راج کرتا ہے. جب ہماری فیلنگز اچھی ہوتی ہیں، جب ہم مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، تو ہمارا ہیومن برین راج کرتا ہے. باری باری دونوں، اگر جس کو موقع ملے وہ دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اینیمل برین کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ پچھاڑ دے گا، اور اگر ہیومن برین کو پالش کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اینیمل کو ٹیم کر لے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ول پاور سے ٹیم ہوگا، لیکن ایکچولی خالی ول پاور alone از ناٹ انف. ہمیں ول پاور کے علاوہ اسکل پاور، دوسرے لوگوں کی سپورٹ، کسی مینٹور کی سپورٹ، اور کوئی انوینٹری بنانی ہوگی، اور کوئی بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا، جیسے کہ کتابیں، گوگل، اسمارٹ فون، جگہیں، کسی کے قریب یا دور ہونا. اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کا کرشن نگر میں رہنا اور آپ کا ڈیفنس میں رہنا بہت فرق ہے. آپ کا مصری شاہ لاہور میں رہنا اور بحریہ ٹاؤن میں رہنا، اس کا بہت فرق ہے. محض کسی جگہ کے بدل جانے سے، محض پاکستان سے یو کے چلے جانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. محض امریکہ سے آسٹریلیا جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. حالانکہ آپ کوئی ایفرٹ نہ بھی کرے تو فرق پڑتا ہے. آپ کی ہمسائیگی بدل جاتی ہے تو فرق پڑتا ہے. آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن اینیمل برین ہے تو صحیح. ہمیں پتہ تو ہوتا ہے، اور ہم کبھی کبھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اینیمل ہوتا ہے جس کو ہم ریکگنائز بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ شناخت کرنی ہو، تسلیم کرنا ہی ہو کہ ہمارے اندر کون سا اینیمل ہے، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ اپنے اندر کے جو اینیمل کو پہچانتے ہیں تو وہ کون ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں لگ گئی کہ اینیمل ہمارے اندر ہوتا ہے،
اور وہ مختلف قسم کے اینیمل ہو سکتے ہیں, ان کا مجموعہ ہو سکتا ہے. ایکچولی ہیومن برین کے اندر تمام چھوٹے موٹے جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا ایک ریفلیکشن موجود ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک امیبا ہوتا ہے, امیبا ایک سنگل سیل ایک اینیمل ہوتا ہے جسے آپ جراثیم کہہ سکتے ہیں, اور وہ امیبا ہے, اور اگر اس کو آنچ دی جائے تو وہ دوسری طرف لڑکنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ چل نہیں سکتا, وہ بس لڑکتا ہے. اور انسان کو بھی کسی طرف سے آنچ ہو تو وہ ادھر سے دور لڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کے اندر امیبا بھی موجود ہے, انسان کے اندر پرندے بھی موجود ہیں, انسان کے اندر درندے بھی موجود ہیں, چوپائے بھی موجود ہیں, پر انسان کے دماغ کے اندر پہچانے جا سکتے ہیں ان تمام جانوروں کے دماغ انسان کے اندر پہچانے جا سکتے ہیں. مثلا چھپکلی پہچانی جا سکتی ہے انسان کے اندر, لیزرڈ بندہ کئی دفعہ ایسی حرکتیں کرتا ہے چھپکلیوں جیسی حرکت کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کیٹ, تو کیٹ کہتی ہے کہ مجھے پیار کرو, میں نے نہیں تم سے پیار کرنا. کیوں جی, کیا کہتی ہے پیار؟ وہ تو نواب ہے, ٹھیک ہے, مگر لالندی. جو چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہیں میں زیادہ تر ان کی بات کرتا ہوں, اور کئی چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہیں اور مذہب میں بھی ان کا پرتاؤ یا ریفلیکشن نظر آتا ہے. تو ریلیجس اسٹڈی بھی بہت اہم حصہ ہے ہمارے کام کاج کا. تو جیسے میں نے بتایا کہ سیم چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہیں کہ کس طرح آپ کے اندر جو نفس لوامہ ہے اس کو کس طرح آپ نے گرو کرنا ہے, اور نفس امارہ کو کس طرح دبانا ہے, اور کس طرح آپ نے ارلی سے ارلی, جلدی سے جلدی نفس مطمئن پیدا کرنا ہے. لڑائی کر کے جیتنی پڑتی ہے, جب آپ جیت جائیں گے تو یہ نفس مطمئن ہوگا. اچھا, اگر یہ آپ کا ٹارگٹ ہو کہ جب آپ نفس مطمئن بننے کی طرف سفر کریں گے تو نشہ پیچھے رہ جائے گا, پھر نشے کی ضرورت نہیں رہے گی, تو کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریکوری کا مطلب ہے کہ آپ نفس مطمئن کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کافی زیادہ, اگرچہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ نہیں ہے. آج کل وہ میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, اور باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. ہی ہیز اے لاٹ ٹو سے. میرے خیال میں گھر والے ان سے شاید فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت اٹھا سکتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. غصہ اس بات پہ ہی آتا ہے جسے ہم غلط سمجھتے ہیں یا جہاں ہماری بے بسی ہوتی ہے. اور غصہ آنا بالکل نیچرل ہے, لیکن غصے کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. آپ باتوں میں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں غصہ کر رہا ہوں یا میں ناراض ہوں. آپ کسی کی طرف ایسے ایسے کر کے, برا کام شروع ہو گیا, کہ ایسے ایسے کر کے بتائیں کہ میں غصے میں ہوں, یا پھر آپ کسی کو میں لپڑ ماراں گا تینوں, تو یہ بھی غصے کا ایک اظہار کا طریقہ ہے. پھر آپ گن نکال لیں یا لاٹھی نکال لیں, تو یہ سارے پھر خراب طریقے ہیں. لیکن کسی کو سمپلی آپ کا ہیومن برین کہہ دیتا ہے کہ میں ناراض ہوں آپ سے. تو جب ہم کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں, تو ساتھ وجہ بھی بتا دیں کہ ناراض میں اس لیے ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا
کہ آپ روزانہ 4 سے 6 بجے پڑھا کریں گے اور اب آپ پڑھ نہیں رہے ہیں تو میں آپ سے ناراض ہوں اس وجہ سے. تو اس حد تک جب آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں 20 سیکنڈ اور اس کی وجہ بتا دیتے ہیں 20 سیکنڈ میں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے پیار ہے لیکن آپ کی جو غلطی ہے یا جو کوتاہی ہے وہ میرے غصے کا باعث ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے, پر آپ مجھے قبول ہیں. اور جب آپ کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں اور بات کرتے کرتے آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اسے ریجیکٹ نہیں کر رہے, آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اگر میں کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں اور وہ تھلے کندھا ہی کٹ لوے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے, کچھ تسی کیتا ہے وہ نال. بچے کر دیتے نا ایسے کر کے. تو مطلب ہے کہ پہلے وہ جو گریونس ہے, جو رنجش ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں تو رشتے کے مطابق اسے اپنے ساتھ کر لیں, حق کر لیں, جو بھی جیسا رشتہ ہے تو اتنا کر لیں. لیکن آپ کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا ایٹ دی اینڈ آف ناراضگی, اگر آپ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنائے رکھنا چاہتا ہوں, میرا تمہارا کنیکشن ہے. دیکھیں جو راضی بر رضا ہوتا ہے نا وہ راضی رہتا ہے, مطلب وہ تو راضی رہتا ہے نا, کیونکہ وہ مل جاتا ہے نا خدا کے ساتھ, وہ خدا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے, تو وہ راضی بر رضا ہے تو وہ تو راضی ہی رہے گا. لیکن ایک بہت بڑا جو پہلو ہے جو ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کوئی ایسی ہستی ہے جو ہم سے بہت ناراض ہے. مولوی لوگ بہت کہتے رہتے ہیں کہ خدا تم سے ناراض ہے اس لیے سیلاب آ گیا ہے. خدا لاہور والے تو ناراض ہے, سیلاب جڑا ہے راجن پور چ آ گیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ دل دکھانے والی باتیں ہیں. خدا ناراض نہیں ہوتا, ناراض وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے. دیکھیں نفس مطمئن ناراض نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیے خدا سے بڑھ کے کوئی نفس مطمئن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اس کی مرضی ہے وہ کر سکتا ہے. تو ناراض وہ ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں چلتی. ہم انسان ہیں جن کی مرضی نہیں چلتی تو ہم ناراض ہوتے ہیں. بس کئی لفظ ہیں جو اس میں آپ ڈال دیتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن, نفس مطمئن کا مطلب ہے سیرینٹی, اور یہ ایک ڈائریکشن ہے, یہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے. یاد رکھیں نفس مطمئن ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر ایٹ دی ڈیسٹینیشن, یہ تھوڑا آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہتا ہے. اور میرے ان بچوں کو جتنی زیادہ نفس مطمئن کی ضرورت ہے اتنی زیادہ کسی اور کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تڑپ تڑپ کے نفس مطمئن کے طرف جاتے ہیں. لیکن اس میں جب کامیابی نہیں ملتی تو پھر نشے کا سہارا, ایک جعلی کوشش اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی, جس میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے, یہ پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. یہ جو باہر سے جب آپ بندوبست کرتے ہیں صبح شام دوپہر رات, تو ہر وقت دھڑکا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. لیکن جب آپ کا اپنا نفس مطمئن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آگے ہوگا اس کو ڈیل کر لیں گے, اس کو فیس کر لیں گے. اچھا 1 منٹ میں جب آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے پیارے سے تو کوئی لمبا چوڑا ڈیمیج نہیں ہوتا 1 منٹ. لیکن اگر آپ 10 منٹ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ اور اس کے بعد دروازے بینگ ہوں اور اس کے بعد آپ باہر چلے جائیں اور جا کے اپنے کمرے میں رونا شروع کر دیں اور بچہ اپنے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دے تو پھر یہ بہت گڑبڑ ہو گئی. ریجھ پوری نہیں ہو پاتی بات پوری ہو پاتی ہے. دیکھیں بات 1 منٹ میں کیا کرنی ہے, اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیں, 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ. 20 سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں آج ہی موبائل دیا ہے اور تم باہر چپکے سے نکل گئے ہو 20 سیکنڈ, اور اس پہ مجھے بڑی تکلیف ہے, اس پہ مجھے بڑا رنج ہے, اس پہ مجھے غصہ ہے 20 سیکنڈ. اور آپ کہتے ہیں ہاتھ لگا کے تھوڑا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن تمہاری یہ حرکت سے میں پیار نہیں کرتی. 1 منٹ میں بات کہی جا سکتی ہے اگر بات کہنا مقصد ہو. اگر مقصد یہ ہو کہ آج میں نے کامیابی بھی حاصل کرنی ہے, آج میں نے اپنی بات منوا کے بھی چھوڑنا ہے, کا نظریہ یہ ہے کہ آج مکا ہو کے رہے گا,
آج میں نے یہ اس چیز کو حاصل کر کے رہنا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے اس مسئلے کو فار ایور صحیح کر دینا ہے, تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ تو بات ہونی چاہیے, اور تھک ہار کے ایگزاسٹ ہو کے گر جاتے ہیں. یاد رکھیے جو پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں اور جذباتی رشتوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہ ایک ملاقات میں ایک دن میں حل نہیں ہوتے. ان کے لیے کم از کم 5 ملاقاتیں, نہیں تو 21 ملاقاتیں, نہیں تو پھر اور بھی زیادہ ملاقاتیں چاہیے, مذاکرات چاہیے. لیکن جب آپ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے مذاکرات کی نیت سے پہلی, تو آپ کو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ آج کامیابی کا منہ دیکھنا مشکل ہے, آج صرف آغاز ہوگا. اور جیسے کئی دفعہ وہ رویت حلال کمیٹی والے جا کے تو چاند دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ سائنس کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آج نہیں نظر آنا, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آج نہیں نظر آنا, ویسی ذرا دوربینیں سیدھی کر رہے ہیں, تو اگلے دن چاند نظر آتا ہے. تو چلے پھر بھی بہت جلدی نظر آ گیا. لیکن جب پیچیدہ مذاکرات ہوتے ہیں, جیسے بھائی لوگ اپنی جائیدادیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, یا باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں, تو ان چیزوں میں کافی ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں جو مختصر ہونی چاہیے, تاکہ بدمزگی نہ ہو, تاکہ ماحول خراب نہ ہو, پھر بات ہو سکے, اور اس میں محبت زیرو نہ ہو جائے. کیونکہ جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں اور بری بری باتیں اور پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ تمہارا ککھ نہیں رہنا, جدو تکر میں جیونا تو موج کرنا ہے, میں مر گیا تے تیرا پتہ نہیں کی ہو جائے گا, تو پھر اس دوران جو محبت کا پرندہ ہے ہمارے درمیان وہ کہیں اڑ جاتا ہے. محبت کا پرندہ جو ہے وہ غصے کے ماحول میں نہیں رہتا, وہ کہیں اڑ جاتا ہے. جبکہ ہمیں بات چیت کے لیے محبت کے پرندے کو بیچ میں رکھنا ہوتا ہے, ایک ہلکی ڈوز میں, چھوٹا سا پرندہ. اور ماؤں کی یہ ڈیفیکلٹیز نسبتاً کم ہوتی ہیں اور باپوں کی ڈیفیکلٹیز نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. جب باپ اس مسئلے سے ڈیل کرتا ہے تو اس کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. جب مائیں اس مسئلے کو ڈیل کرتی ہیں یا کسی مسئلے کو ڈیل کرتی ہیں تو ان کو مشکلات کم پیش آتی ہیں, کیونکہ ماؤں کے اندر قدرت نے ایک ہارمون رکھا ہوا ہے جسے محبت کا ہارمون کہتے ہیں, جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں. اور وہ ابنڈنٹ ہارمون ہے جو کہ ماؤں کے اندر ہوتا ہے. باپ کے اندر آکسیٹوسن نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا ماں کے پاس محبت کرنے کی جتنی اہلیت ہے, کیپیبلٹی ہے, باپ کے پاس اتنی نہیں ہوتی. اور ماؤں کا یہ جو آکسیٹوسن ہے یہ حالات کو خراب ہونے سے بچاتا ہے, ایک سیفٹی ہارمون ہے. اور یہ ماؤں کے اندر جو ہارمون ہے یہ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں. شاید آپ نے سنا ہو کہ گائے بھینسوں کو یہ ٹیکا لگایا جاتا ہے, وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو وہ زیادہ دودھ اس لیے دیتی ہیں کہ جب یہ ٹیکا لگتا ہے آکسیٹوسن کا تو گائے بھینسیں سوچتی ہیں کہ میرے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, اور بچے سے جو ان کا پیار ہے وہ دودھ کو اتار دیتا ہے, اور بھائی لوگ وہ دودھ مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتے ہیں. یہ بچے پیدا کریں یا نہ کریں, عورتوں کے اندر یہ پیار کا ہارمون ہوتا ہے, اور یہ بیسیکلی بچوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا ابنڈنٹ ہوتا ہے کہ عورتوں میں ویسے بھی پیار کی اہلیت مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور انہیں بڑی جلدی پیار آ جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ ہارمون ہوتا ہے جو پیار میں مدد کرتا ہے. اور مردوں کے اندر یہ ہارمون نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو مردوں کی ایک مجبوری ہے کہ ان کے اندر یہ ہارمون نہیں ہوتا, تو انہیں پیار کرنے کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے پرفارمنس کی. مرد جو ہے وہ اپنے بچے سے, والد جو ہے اپنے بچے سے پیار اس وقت زیادہ کر پاتا ہے جب بچہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, جب وہ نمبر لے رہا ہوتا ہے, جب وہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے, جب وہ امریکہ پڑھنے جاتا ہے, جب باپ ادھر ادھر کہہ سکے کہ میرا پتر ہو, تانوں پتہ ہے نا وزیر اعلیٰ میرا پتر. تو یہ جو باتیں ہیں مردوں کے اندر وہ پرفارمنس بیسڈ ہے. تو یہ باتیں تھوڑی سمجھنے کی ہے. اسی وجہ سے
مردوں کے درمیان اور یعنی والد کے درمیان اور بچوں کے درمیان فاصلے ذرا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ باپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ جو ناراضگی ہوتی ہے وہ اس لیے آسانی سے مسلسل ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے اندر آکسیٹوسن کوئی نہیں ہوتی. یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بندے کی. آکسیٹوسن سے شادیوں کا شوق نہیں ہوتا، وہ اور ہارمون ہے جس سے شادیوں کا شوق ہوتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے عورتوں میں ایک آسانی ہے اور ان کے اندر آکسیٹوسن ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو پرفارمنس کی طرف اتنا پش نہیں کرتی. وہ کہتے ٹھیک ہے میرا پتر ہے اتنا کافی ہے. جبکہ بندہ کہتا ہے نہیں تو میرا پتر ہے اتنا کافی نہیں، کچھ کر کے دکھا، کچھ کر کے دکھاؤ. ماں کہتی نہیں بے شک کچھ نہ کر کے دکھاؤ، وہ تو ویسے ٹھیک ہے. یعنی ماں اپنی اولاد کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھتی ہے پر سے، جیسے کہ وہ ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر. تو ماؤں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آکسیٹوسن پہ ذرا قابو پائیں. ماؤں کا جو آکسیٹوسن اوور فلو کرتا ہے وہ انیبلنگ ہوتی ہے، اس میں بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اور ماؤں کو پھر سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور باپ جو ہیں چونکہ ان کے اندر آکسیٹوسن بالکل نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی پرفارمنس کی ہے تاڑی دسو کیتا کی تسی کردے کی ہو تسی ٹھیک. اور وہ کہتے دیکھ فلانے دے پتر نو دیکھ وہ ادھر تک وہ کی کردا ہے، وہ دیکھے وہ جو نال دی گلی چ منڈا رہندا اول نمبر تے آندا، تو وہ اپنے بیٹے کا وکیل بننے کی بجائے کسی اور کا وکیل بنتا ہے. باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا وکیل نہیں بنتا، وہ کسی اور چھت پہ جا کے برستا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ میرے نصیب کی بارشیں جو کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ والا حساب ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر برستا رہتا ہے، صحیح چھت پہ نہیں برستا. مردوں کا یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ ادھر ادھر جا کے برستے رہتے ہیں، جہاں برسنا ہے وہاں گرجتے ہیں. یہ تھوڑا سا مسئلہ مردوں کا ہے کہ وہ گرجنے سے باز رہیں اور برسنے کی جگہ سمجھ لیں. عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اب آہستہ آہستہ زمانہ بدل رہا ہے تو عورتیں پرفارمنس کے اوپر بھی توجہ دے رہی ہیں. میں ماضی کی زیادہ بات کر رہا ہوں. اب عورتیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں، خالی پیار نہیں، خالی اولاد کی پرورش نہیں. اب عورتیں کچھ کر کے بھی دکھانا چاہتی ہیں اور مردوں کو پیار سیکھنے کی ضرورت ہے. آکسیٹوسن ہو یا نہ ہو، پیار ایک سیکھنے والا کام ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے آکسیٹوسن ہونا ضروری نہیں، آپ پیار سیکھ سکتے ہیں بغیر آکسیٹوسن کے بھی. آکسیٹوسن تو آپ کو آٹومیٹک پش کرتا ہے، لیکن آپ پیار کو سیکھ سکتے ہیں. پیار جو ہے ایک لرنیبل سکل ہے، ایک سائنس ہے. پچھلے 40 سال سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیار کو سٹڈی کیا، اور ان میں جیو بسکالڈیا ایک بہت زبردست سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے سٹڈی کیا، اور ڈاکٹر جیرلڈ جمپاسکی نے سٹڈی کیا، جان بریڈشاہ نے سٹڈی کیا. انہیں بتایا کہ پیار ایک لرنیبل سکل ہے. اور پھر جو کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے، تو اس نے کہا نہیں پیار اندھا نہیں ہوتا، پیار کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. جو پیار اندھا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط جگہ جا گرتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی توجہ طلب ہیں کہ مرد اور عورت دو مختلف سپیسیز ہیں ایک طرح سے. اور شاید آپ میں سے کسی نے وہ کتاب بھی ضرور پڑھی ہو، جان گرے کی کتاب مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ایسے ہوتا ہے. تو اگر مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے تو بہت بری بات ہوتی. ان کی اٹریکشن اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک دوسرے سے کئی لحاظ سے اپوزٹ ہیں، پر دے آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ادھورے پن کو مکمل کرنے والے ہیں. انسان کی زندگی کا مقصد پیدائش سے لے کے مرنے تک اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، اپنے آپ کو سمارٹ ورک کا نشانہ بنانا ہے.
اپنے آپ کو پسند کرنے کی جدوجہد کرنا ہے کہ آپ میرٹ پہ اپنے آپ کو پسند کر سکیں. یعنی خام خواہ نہیں, وہ تو نرگسیت ہوگی, نارسسزم ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں تو وہ نارسسزم ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے, آپ کے پاس اس کی میئریبل وجہ ہے, آپ کے پاس اس کی آبزرویبل وجہ ہے, تو پھر یہ سیلف اسٹیم ہے. یو لائک یور سیلف آن میرٹ. لیکن اگر آپ ویسے ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ پھر نرگسیت ہے. تو تھوڑا فرق کو بھی آپ سمجھ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے گھر میں جو مختلف رشتے ہیں ان کے اندر تال میل بنا کے رکھنا اور رگڑ سے بچنا اور ایک دوسرے کے لیے پریشانیاں نہ پیدا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اندھا دھند اپنے فیملی ممبرز کو دیوار سے لگانا اور انہیں مجبور کرنا بدلنے پہ, اس میں کبھی کامیابی نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے جب آپ دلوں پہ دستک دیتے ہیں, اور دستک دیتے ہیں, دروازے نہیں توڑتے. آپ دستک دیتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر آگے آتے ہیں, پھر دستک دیتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ایک دن دروازہ اندر سے کھلتا ہے اور آپ کو کامیابی کی جھلک نظر آنی شروع ہوتی ہے, اور آپ اپنے جذبات کو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کے اندر جو نفس مطمئن ہے وہ پروان چڑھتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو دلچسپ بتاؤں کہ کبھی زندگی میں کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے آپ کو 100% ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آپ سے ہوتی ہے نا بس آپ وہ کریں, باقی ڈیوائن انٹرونشن ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں نے جو بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں جو کہ بے پناہ ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے 30-40-50% سے اوپر کام نہیں کیا. یہ نہیں کہ جان کے نہیں کیا, اس سے زیادہ ہوا نہیں. اور یہ کئی دفعہ آغاز میں کافی مایوس بھی ہوتا ہے کہ میں تو بس یہی کچھ کر سکتا ہوں, تو کامیابی کیسے ملے گی. لیکن پھر بھی نظر آنا اور کوشش کرنا جبکہ کامیابی کی گارنٹی نہ ہو, اس کو کرج کہتے ہیں, کرج. اور کئی دفعہ ہمارے اندر کرج ہوتی ہے, کئی دفعہ ہمارے اندر کرج نہیں ہوتی. کئی چیزیں ہمیں ڈسکریج کر رہی ہوتی ہیں, کئی کاموں میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, کئی کام ہم پینڈنگ رکھتے ہیں, کئی کاموں میں ہم کامیابیاں حاصل کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں. لیکن وہ جو ایک اہم کام ہے, وہ جو نشہ چھوڑنا تھا, وہ جو ایکسرسائز شروع کرنی تھی, وہ جو اپنی نیند کے اوقات صحیح کرنے تھے, وہ جو اپنی اخلاقیات صحیح کرنی تھی, وہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن کاروبار میں پیسے پہلے کما لیں, اور اس کے لیے کرج ہے, لیکن اپنے نفس مطمئن کے لیے کرج نہیں ہے. تو کرج سب سے بڑی چیز ہے. کرج کا مطلب ہوتا ہے ہول ہارٹ, پورے دل سے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پورے دل سے تو کرج اس کا نام ہے. اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں چلو ہو گیا تو ہو گیا, نہیں تو نہ صحیح, چلو ٹائم پاس کرنے, اسکول کالج گئے, پڑھا کوئی نہیں, کوئی کرج نہیں, اور بس آنا جانا رکھا, اور گھر والوں کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں یونیورسٹی, میں یہ کر لوں گا, یہ میں نے گیپ ایئر لینا ہے, اب میں نے فلانا کرنا ہے, اب میں نے ڈھمکانا کرنا ہے. تو کرج کا مطلب ہے کہ ود یور ہول ہارٹ, اور ود یور ہول ہارٹ in the face of no guarantee. No guarantee. Uncertainty ہے, پتہ نہیں کی بنے گا, پر آپ گھر نہیں بیٹھے رہتے, you show up. آپ دیکھیں کہ نشے کے مریضوں کے فیملی ممبر کتنی دیر کے بعد مدد حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں, کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی, کرج نہیں ہو رہی ہوتی. لوگ کیا کہیں گے, کوئی سنے گا تو کیا کہے گا, کسی کو پتہ چل گیا تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اور یہ کرتے کرتے کتنا وقت گزر جاتا ہے. اور پھر گارنٹی کیا ہے, جی کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی, گارنٹی. تو کرج جسے کہتے ہیں وہ ان کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہے جہاں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, جہاں بے یقینی ہوتی ہے, پر ایون دین یو شو اپ اینڈ بی سین. لوگ آپ کو دیکھ سکیں, آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا. اور جب آپ کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, جیسے اس ہال میں یہ اتفاقی طور پر ایسے ڈیولپ ہو گیا چند سال کے اندر, پچھلے 5 سال کے اندر, اتفاقی طور پر
کہ یہاں جو بھی آ کے بولتا ہے وہ اپنی شیم کو شکست دیتا ہے. دیکھیں یہاں جو بھی آتا ہے پہلے بیٹھتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد وہ بولتا ہے. جب بولتا ہے تو یہ پہلا حملہ کرتا ہے وہ اپنی شیم پہ اور اس کو پسپا کرتا ہے. اور جب بندہ بولتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, کیونکہ یہاں سب کا مسئلہ ایک ہی ہے. تو لوگ انڈورس کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں. جب لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میری بات کو انڈورس کر رہے ہیں, یہ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا حملہ ہوتا ہے شیم پر, جو شیم کو پسپا کر دیتی ہے. اور ایک دفعہ جب شیم پسپا ہوتی ہے تو آپ کو کیا چیز ملتی ہے؟ کریج, ہول ہارٹ. وہ جو کریج جب اوپر آتی ہے تو دنیا میں ہمیشہ جو مشکل کام ہوتے ہیں جو کہ آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں, جیسے سٹیج پہ یا لوگوں کے سامنے بات کرنا یا کسی میدان میں آگے بڑھنا جہاں مشکلات ہیں, یا میدان جنگ میں جانا, تو لوگ میدان جنگ میں کون سی گارنٹی لے کے جاتے تھے؟ پر لوگ میدان جنگ میں جاتے تھے. اور اس کی وجہ کریج تھی, اور کریج کا سب سے بڑا دشمن شیم ہے. شیم کہتی ہے تم چھپ جاؤ, تم غلط ہو. گلٹ کہتا ہے کہ تم نے غلطی کی, آگے بڑھو اور سدھار لو. تو گلٹ از گڈ, لیکن جو شیم ہے وہ ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پی ایچ ڈی کر لیں, اگر شیم اندر ہے تو ایسی پی ایچ ڈی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر شیم اندر ہے اور آپ دولت مند ہیں تو ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر شیم اندر ہے اور آپ نے دنیا میں کوئی چیز ایجاد کر لی ہے تو اس ایسی چیز ایجاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, آپ کو اس کا کوئی بھاگ نہیں. وہ جو اپنے اندر کی فیلنگ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, اور اسی وجہ سے آپ یہ خجل ہونے والا کام کرتے ہیں نشے کا کہ یو ڈونٹ فیل گڈ. اور آپ اس کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے اس کا ایک ٹیمپریری حل, کوئک فکس ڈھونڈتے ہیں جس میں آگے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہر روز آپ کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہن کی بنے گا, تے ہن میں کس طرح سروائیو کراں گا, تو میں اب کیا کروں گا. اور وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ بس 2 مہینے بعد نشہ چھوڑ دوں گا, میں 30 سال کی عمر تک کر لوں, ابھی ابا میرے جوان ہیں, 30 سال کی عمر تک تو مجھے موجیں کر لینی چاہیے, تو بعد میں چھوڑ دوں گا. ہر پیشنٹ نے نشہ چھوڑنے کے لیے ایک دن رکھا ہوتا ہے جو آج نہیں ہوتا, کل, اگلے ہفتے. میرے ابا میرے سامنے ساری زندگی حقہ پیتے رہے, سگریٹ پیتے رہے, ہمیشہ کہتے تھے بس سردیاں آلن تے چھڑ دیاں گا, گرمیاں آلن تے چھڑ دیاں, برسات ہوئے تے پھر گزر جائے تے چھوڑ دوں گا, فصل اچھی ہو گئی تے پھر چھڑ دیاں گا, فصل بری ہوئی تے پھر چھڑ دیاں گا. اور آخر تک حقہ بھی پیتے رہے, سگریٹ بھی پیتے رہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.